خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم قدير. جناب صدر محترم صاحب رام ولاس پاسوان صاحب اور ہمارے دیگر تمام معزز مہمان، ہمارے معزز سامعین، خواتین حضرات، آج کا یہ جلسہ عوام انسانیت فورم کی طرف سے مانوتا کا سندیش میسج آف مین کائنڈ فورم کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ جلسہ سیاسی جلسہ نہیں، یہ پلیٹ فارم سیاسی پلیٹ فارم نہیں، یہ ایک اخلاقی اور روحانی پلیٹ فارم، یہ ایک انسانی پلیٹ فارم۔ ہم نے رام ولاس پاسوان صاحب کو، راج بہادر جی صاحب کو، موتی رمن سنگھ صاحب کو اور دیگر حضرات کو یہاں پر اس حیثیت سے دعوت نہیں دی ہے کہ وہ صاحب منصب ہے، وہ کسی پارٹی سے منسلک۔ ہم نے اس لیے ان کو دعوت دی ہے کہ اب تک ہمارا یہ تجربہ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہیں، صاف ہیں، حق کہتے ہیں، حق سنتے ہیں، سچ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے اندر ایک انسان پایا ہے، اس لیے ان کو دعوت دی۔ اگر ہمارا یہ تجربہ ہو کہ ان کے اندر کا انسان مر گیا ہے تو ہم آئندہ ان کی طرف بھی توجہ نہیں کریں گے۔ ہم نہ کسی پارٹی کے پابند ہیں، ہم نہ کسی شخصیت کے دامن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک اللہ کو، ایک مالک کو، ایک ایشور کو، ایک لارڈ کو مانا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم انسانیت کو ماننے والے ہیں، اور ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس مالک نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے معزز انسان وہ ہے جو مالک سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو انسانیت کا سب سے زیادہ خیال کرتا ہے، جو اللہ کا، ایشور کا، لارڈ کا، گاڈ کا احترام کرتا ہے، اس کے تقدس کا قائل ہے اور اس کے بندوں کا احترام کرتا ہے، ان کی جان کا، ان کے مال کا، ان کی آبروؤں کا۔ ہم اس کتاب الہی کے ماننے والے ہیں، ہم اس کتاب الہی کے ماننے والے ہیں جس نے ہم کو یہ بتایا کہ سارے انسانوں کا خالق اور مالک صرف وہ ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہم نے اسی کے نام پر، ہم نے اس کی تعلیمات کے نام پر، ہم نے اس کی پیدا کی ہوئی انسانیت کے نام پر یہ اجتماع بلایا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیاست کی بازی گری ہے، یہ کسی شخصیت کو ترجیح دینا اور کسی کو چھوڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جلسے کی حقیقت سے ناواقف، وہ ہمارے قیام اور پیغام سے ناواقف، وہ ہمارے محرکات سے ناواقف۔ ہم اپنے پاس وہ طاقت رکھتے ہیں جس کے سامنے سلطنتیں ڈر، جس کے سامنے کرسیوں کی کوئی حیثیت نہیں، جس کے سامنے دولت کے ڈھیروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر ملک کا بڑے سے بڑا صاحب اقتدار انسان اگر اپنے اندر انسانیت کو رکھتا ہوتا تو ہم شاید سارے انسانوں کو دعوت دیتے، لیکن ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر کچھ لوگ انسانیت کی پرورش کر رہے ہیں تو کچھ لوگ انسانیت کے قاتل بھی ہیں۔ قیام انسانیت کیا ہے؟ ہمدردی، غمخواری، محبت، اخلاق، غم گساری، اچھے تعلقات، اچھے روابط، انسان کا احترام، انسان کی قدر، انسان کا اکرام، برائیوں سے بچنا، اچھائیوں کو اختیار کرنا، رشوت سے، سود سے، چور بازاری سے، ذخیرہ اندوزی سے، رشوت ستانی سے اپنے کو بچانا، یہ انسانیت ہے۔ مالک کی بات ماننا، زمین پر اس طرح چلنا جیسے بندہ چلتا ہے، اس کو تسلیم کرنا، یہ انسانیت ہے۔ اور جو اس کے خلاف چلتے ہیں، جو انسانیت کے چمن کو اجاڑنا چاہتے ہیں،
جو انسانیت کے باغ کو نوچنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کے کنبے کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ انسانیت کے قاتل، انسانیت کے مجرم، وہ ظالم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو ایشور کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو لارڈ کو مانتے ہیں، جو گاڈ کو مانتے ہیں، وہ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ اس دھرتی پر ظالم جی نہیں سکتا۔ اس دھرتی پر اسی کو جینے کا حق ہے جو عدل و انصاف کا علم اٹھائے گا۔ آج ملک میں ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ 47 سے پہلے، 47 کے بعد انگریزوں کی غلامی سے چاہے آزادی ملی ہو، لیکن دوسری غلامیوں کا جوا اپنی گردن میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے دلت بھائی، ہمارے ہریجن بھائی، ہمارے بیکورڈ کلاسز کے لوگ ہزاروں سال سے ظلم و ستم سہ رہے۔ کنواں یہ کھودے، جب پانی پینے کا وقت آئے تو ان کو اس کنویں سے پانی کا ایک گلاس بھی نہ دیا جائے۔ کھانا یہ پکائے اور اس کے بعد جب کھانا کھانے کا وقت آئے تو دسترخوان سے ان کو دور پھینک دیا جائے۔ کسی وقت تخبیراتی کو استعمال کیا جائے اور ان میں اور مسلمانوں میں لڑائی کرائی جائے اور کسی وقت ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جائے۔ یہ کیا ظلم ہے؟ اس ظلم کو اس ملک سے دور ہونا ہوگا۔ اس ظلم سے پنجہ آزمائی کی جائے گی۔ قیام انسانیت کے دو کام، ایک منفی، ایک مثبت۔ اس کا مثبت کام یہ ہے کہ انسانیت کے ماننے والوں انسانیت کے سائے تلے آ جاؤ، انسانیت کا چلن سیکھ لو، انسانوں کی طرح رہ کر زندگی گزارنا سیکھ لو۔ اور ایک دوسرا کام بھی، اور دوسرا کام وہ ہے جس کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے انسانوں کے پیغمبر تھے، ساری دھرتی کے سارے آکاش کے پیغمبر تھے اور آخری پیغمبر تھے اور آخری کتاب لے کر آئے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں وہاں کے تمام انسانوں کے ساتھ مل کر ایک پیکٹ کیا تھا جس کا نام ہے فضول پیکٹ۔ وہ پیکٹ اس بنیاد پر کیا گیا تھا کہ یمن سے ایک تاجر آیا اپنا مال تجارت لے کر مکہ مکرمہ کا ایک سردار جس کا نام عاص ابن وائل تھا، اس نے اس کا مال خرید اور اس کو پیسہ ادا نہیں۔ وہ بیچارہ پریشان پھر رہا تھا، ہر شخص کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا میرا پیسہ دلا دو۔ سب کہیں کاٹ لیتے تھے کہ سردار سے کون پیسہ دلائے۔ تو عبداللہ ابن جبان ایک بڑے شریک النفس انسان تھے، ان کے گھر پر ایک میٹنگ بلائی گئی جہاں ایسے لوگ جمع ہوئے جو غیور تھے، خوددار تھے، باحمیت تھے، باضمیر تھے، اور انہی میں تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس گھر میں جمع ہوئے، فوری میٹنگ کی گئی اور میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور ہر ظالم سے پنجہ آزمائی کریں گے اور ہر ظالم سے حق دلوا کے چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد صرف قوالی نہیں ہوئی، صرف زبانی باتیں نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مل کر اس زبیدی کو مکہ مکرمہ کے سردار سے حق دلوا کے چھوڑا۔ تو وہاں تو اتنی سی بات تھی کہ تجارت کا مال ایک شخص لے کر آیا اور اس سے مال خرید کر پیسہ ادا نہیں کیا گیا۔ اس پر ہمارے آقا، ہمارے مولا اور ہمارے نبی پاک کھڑے ہو گئے اور یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب ظالم کو جھکانا پڑے گا اور مظلوم کا حق دینا ہوگا۔ تو آج اس ہندوستان میں جہاں صرف بھیڑیوں کا کردار نہیں، سانپوں اور بچھوؤں کا کردار نہیں، جہاں ان سے بھی بدتر سانپ بھی ڈس لیتا ہے، بچھو ڈنک مار دیتا ہے، شیر کھا دیتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی کرتا ہے کہ ماں بہنوں کی عزتیں لوٹے اور اس سے لطف اندوز ہو؟ جہاں ایسے درندے، ایسے بدکار، ایسے فحاش، ایسے اوریا صفت انسان نہیں، کیچوے، کیچوں کے کیچوے، وہاں پر ایک ایک فرد کو، بیکورڈ کلاسز کو، جنتا دل کو، ملائم سنگھ صاحب کو جو یہاں آ نہیں سکے اپنی عدالت کی وجہ سے، جیسا کہ انہوں نے کہلوایا، اگر وہ سچے ہیں ملک کے ایک ایک فرد کو، اور اگر نرسمہا راؤ جی سچے ہیں اور حق پر قائم ہے تو ایک ایک فرد کو مظلوم کو حق دلانا پڑے گا اور ظالم سے لڑنا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ اس ملک کا ایک ایک اینٹ بچ جائے، اس ملک پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اس ملک میں زلزلے آئیں گے، اس ملک میں سائیکلون آئیں گی، اس ملک کی پوری آبادیاں تاراج کر دی جائیں گی۔ اگر مظلوم کا حق نہ دیا گیا، اگر مظلوم کو حقوق نہ دیے گئے، اگر ظالموں نے اپنے غرور اور گھمنڈ میں اپنا کردار برقرار رکھا تو وہ یاد رکھے کہ ظلم کی ناؤ چلتی نہیں، ظلم قائم نہیں رہ سکتا۔
آج ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ بہت دیر ہو گئی، لیکن جاگے ہیں کچھ لوگ۔ میں سیاسی آدمی نہیں، میں مذہبی آدمی، میں تعلیم و تعلم کا آدمی ہوں۔ میرا یہاں پر کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پورے ہندوستان کے علماء، مولوی، خانقاہ کے صوفی کھڑے ہو جائیں گے اور ظالم صاحب دے کر مظلوم کو پورا حق دلوائیں گے۔ میرا کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہ جو خالص ہے ہندوستان کے سرگروں، پورے ہندوستان کو ان پر ناز، پوری دنیا کو ان پر ناز، عرب کے لوگ، عجم کے لوگ ان پر ناز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ہستی تھی کہ یہاں کے سارے ہندوؤں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو، بدھسٹوں کو ان کی قیادت تلے آ جانا چاہیے تھا اور انسانیت کی علم برداری کو فریضہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ مولانا نے سن 1954 میں انسانیت کی صدا لگائی۔ گنگا پرساد میموریل ہال میں سب سے پہلا جلسہ ہوا جس میں مولانا نے یہ صدا لگائی۔ اس کے بعد مولانا نے گاؤں گاؤں کے دورے کیے، ضلعوں کے دورے کیے، مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو جھنجھوڑا اور کہا کہ انسانیت کی طرف فرق آ۔ 1974 میں الہ آباد کو پھر مولانا نے انتخاب کیا اور الہ آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ کیا۔ اس کے بعد ملک کا کوئی صوبہ، کوئی ضلع، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں مولانا اس پیری میں، اس بڑھاپے میں، اس بیماری میں خود نہ گئے ہوں اور انسانیت کی دہائی نہ دی ہو۔ مولانا چیخے، چلائے، روئے، راتوں کو روئے، دن کو روئے کہ انسانوں ظلم کو چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن ہائے افسوس، آج تک لوگوں نے یہ بات صحیح طور پر نہ سنی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ جلسہ ایک نیا پیام ہوگا اور آج کے اس جلسے میں یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ چند پارٹی کے لوگ آ گئے۔ ہر انسانیت کے چاہنے والے کو اور وطن کے چاہنے والے کو اس جھنڈے تلے آنا پڑے گا، ورنہ ہم اس کو دشمن سمجھیں گے، ملک کا، ملت کا، انسانیت کا دشمن سمجھیں گے۔ اسے حق دلانا پڑے گا۔ ہر ہندو کو کہنا پڑے گا کہ حق دو مسلمانوں کا، ہر بیک ورڈ کے آدمی کو کہنا پڑے گا کہ ہمارا بھی حق دو، سکھوں کا حق دو، مسلمانوں کا حق دو۔ اور جو حق دینے میں کام چوری کرے گا اور جو حق دینے میں ظلم کا اور غرور کا رویہ اختیار کرے گا، خدا بھی اس کو رگڑ دے گا اور شاید ہم بھی اس کو رگڑ دیں گے۔ ہمارے وہ جو نوجوان ساتھی جو نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، ان سے زیادہ طاقتور نعرہ تکبیر ہم لگا سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے ایوانوں کو لرزا سکتے ہیں، اسمبلی کو جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ اور رام ولاس پاسوان صاحب کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ انسان ہے، یہ انسان کی وجہ سے بلایا۔ آپ نعرے نہ لگائیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بات سن لیں غور سے، اس کے بعد نعرے نہیں، آپ کو نکلنا پڑے گا میدان میں، آپ کو ظالموں کے ہاتھ توڑنے پڑیں گے، آپ کو مظلوموں کی مدد کرنی پڑے گی۔ تو نوجوان ساتھیوں، اس لکھنؤ کی دھرتی کے نوجوانوں، یاد رکھو، نعروں سے تم فتح نہیں پاؤ گے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی، تم کو کھڑا ہونا پڑے گا، تم کو مظلوموں کی مدد کرنی پڑے گی۔ آج تم سمجھتے ہو کہ نعروں سے جیت جاؤ گے، نعروں سے نہیں جیتو گے۔ ہم نے نعروں سے بابری مسجد نہیں بچائی، ہم دوسری حکمت عملی اختیار کریں گے۔ ہم گاؤں گاؤں میں، قصبوں میں، محلے میں آگ لگائیں گے اور سارے انسانوں کو کھڑے کریں گے۔ بیک ورڈ کلاسز سے ہم کہیں گے راج بہادر جی موجود ہیں، کاشی رام کو ہم پکڑیں گے، ہم رام ولاس پاسوان کو پکڑیں گے، ملائم سنگھ کو پکڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے لوگوں، مسلمان امت جس کے پاس 50 ملک ہیں، اس دنیا کے اندر 1 ارب سے بڑی ان کی تعداد ہے، جن کے پاس تہذیب ہے، جن کے پاس تمدن ہے، جن کی عظیم تاریخ ہے، تم کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم بیک ورڈ کلاسز کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہزاروں سال کے مظلوم انسان، یہ ہزاروں سال کے جو مظلوم انسان ہے، ہم ان کا تعاون کریں گے۔ اگر ہم کو جلسہ کرنا ہوتا تو ہم بی جے پی سے سیاسی جلسہ کرنا ہوتا اور مفادات کا جلسہ کرنا ہوتا تو ہم بی جے پی اور کانگریس کے پٹھوؤں کو بلاتے۔ ہم نے اس طاقت کو بلایا ہے، اس طاقت کو اس وقت مسلمانوں کو للکارنا ہے۔ اے مسلمانوں بزدلی مت دکھانا، کمزوری مت دکھانا، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے اور یہ زمین تمہاری ہے، یہ آکاش تمہارا ہے۔ ہمارے پروردگار نے فرمایا
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. دیکھو سست مت پڑنا اور رنجیدہ مت ہونا، تم غالب ہوگے اگر تم صاحب ایمان، تمہیں غلبہ ملے گا. اے مسلمان فرزندوں اور اے اللہ کے ماننے والوں اور خدا کی طاقت پر یقین رکھنے والوں، یقین رکھو کہ ایک مسجد نہیں، ساری زمین تمہیں ملے گی، سارا آکاش تمہیں ملے گا، وہ سارا ملک تمہارا ہے. اس ملک کے چپے چپے پر میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اس ملک کے چپے چپے پر مسلمان کا خون بہا ہے، اس ملک کے چپے چپے پر مسلمان نے آنسو بہائے، اس ملک کے مسلمان نے خدمت کی ہے، اس ملک کو مسلمان نے تمدن دیا ہے، تہذیب دی ہے، زبان دی ہے، طاقت دی ہے، تہذیب سکھائی. اس ملک کا مسلمان پاسبان ہے، وہ اس کا معمار ہے، اس کو برابر کے شریک کرنا پڑے گا، اس کی مسجد کو اسی جگہ بنانا پڑے گا، ورنہ ملک کا ٹکڑا ٹکڑا لگے گا. آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کو ایک بات اور یاد دلا دوں، کہ ہمارے مجمع میں بعض منافق بھی گھس آئے ہیں، بعض فتنہ پرور بھی گھس آئے ہیں. کیا یہ لکھنؤ کا شہر مجھے نہیں جانتا؟ کیا ہندوستان کا کونا کونا مجھے نہیں جانتا؟ وریندر حسین کا گرم خون ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور ہندوستان کے سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں اور بیک ورڈ کلاسز کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں، تم پر ہزاروں سال سے ظلم ہوا، تم کھڑے نہیں ہوئے. اور یہ مسلمان ظلم کو برداشت نہیں کرتا. اس نے افغانستان کے اندر روس کی سپر پاور کو توڑ کے رکھ دیا. یہ مسلمان میں طاقت ہے. اس مسلمان نے پرشین امپائر کو، رومن امپائر کو ہمیشہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. یہ مسلمان وہ ہے جس نے 1400 سال میں ساری دنیا پر اپنے پھرے میں لہرائے. اس مسلمان کو اگر بھڑکایا جائے گا، اس مسلمان کے خون کو گرمایا جائے گا، تو یاد رکھو شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کی طرح ہم جھکنے والے نہیں. ہم کو کوئی یہ نہیں بڑھا سکے گا میرے بزرگوں، ہم کو کوئی یہ نہیں پڑھا سکے گا، کوئی پنڈت، کوئی برہمن، کوئی جھوٹا ویدک دھرم کا ماننے والا ہم کو کوئی نہیں پڑھا سکے گا کہ تم شودر ہو. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، سارے سنسار کے مالک ہیں، ساری دنیا ہماری اور ساری دنیا پر ہم کو حکمرانی کرنی. ہمیں بیک ورڈ کلاسز سے بھی کہنا ہے، ہمیں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب سے بھی کہنا ہے، ہمیں حضرت عیسیٰ مسیح کو ماننے والے عیسائیوں سے کہنا ہے، ہمیں گرو نانک کو ماننے والے سکھوں سے کہنا ہے کہ اگر انسانیت کا تم میں احترام ہے، اگر ملک میں قانون کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر جنگل کے قانون کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو تم کو ایک طاقت بن کر آنا پڑے گا. اور صرف ایک شہر میں نہیں، شہر شہر میں، ضلع ضلع میں، گاؤں گاؤں میں، محلے محلے میں ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا پڑے گا. ہمیں ظلم سے پنجہ آزمائی کرنی ہے. ظلم چاہے شیڈیول کاسٹ پہ ہو، ظلم چاہے سکھوں پہ ہو، ظلم چاہے عیسائیوں پر ہو، ظلم چاہے دلتوں پر ہو، ظلم چاہے مسلمانوں پر ہو. جس پر بھی ظلم ہوگا، جس کی مسجد توڑی جائے گی، اس کی مسجد وہیں بنانا پڑے گی. جس کی مندر ٹوٹے گی، اس کی مندر کو وہیں بنانا پڑے گی. ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. آپ آ کر تماشا کر رہے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو رام کرنے کے لیے. رام ولاس پاسوان جیسے ہزاروں تو ہماری جوتے کی ٹھوکر میں جائے. رام ولاس پاسوان یا کوئی جنتا دل یا کوئی سماجوادی پارٹی یا کوئی کانگریسی پارٹی ہم کو خرید سکتی ہے؟ یہ ساری پارٹیاں وہ پارٹیاں ہیں جن پارٹیوں کو لون دیا جائے گا. اور اس ملک میں یا تو انصاف قائم ہوگا یا اس ملک کے ایک ایک ٹکڑے کو جدا کر دیا جائے گا. اس ملک میں انصاف کو قائم کرنا پڑے گا، اس ملک میں حق کو بلند کرنا پڑے گا، اس ملک کی ساری مظلوم طاقتوں کو اٹھنا پڑے گا. میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کے اس جلسے میں اخیر میں مجھے بات کرنا تھا، آپ نے جلد بازی کا ثبوت دیا اور مجھے یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا. مجھے یہ کہنے دیجیے کہ بابری مسجد جہاں سے ٹوٹی ہے، اگر سپریم کورٹ
اگر عدالت اپنا احترام برقرار رکھنا چاہتی ہے تو اس جھوٹے مندر کو ہٹا کر مسجد بنانی پڑے. مجھے آپ سے پی ایس سی کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر مسلمان محلوں میں پی ایس سی کو تعینات کیا جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ڈاکوؤں اور لٹوروں کا وہاں پر چھوڑا گیا. یا تو ایک نئی فورس بنانی پڑے گی, مسلمانوں کو 25% نمائندگی فورس میں دینی پڑے گی. اور اگر یہ نمائندگی نہیں دی گئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ انصاف کا گلا گھونٹا گیا ہے. پی ایس سی میں 25% نمائندگی مسلمانوں کو دینی پڑے گی, اور مسلمانوں کے ساتھ اور شیڈول کاسٹ کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا, ورنہ سرکار نہیں چلے گی. یہ ہمارے اعلانات ہیں, ان اعلانات کو سینے پر لکھ لو کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ملک میں نراش کی کیفیت رہے گی. ملک میں جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک حقدار کو حق نہیں دیا جائے گا, ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں. سچائی کے ساتھ چلیے. ہم رام ولاس پاسوان صاحب کی بھی قدر کرتے ہیں, راج بہادر جی کی بھی قدر کرتے ہیں, ظفر اللہ صاحب بھائی کی بھی قدر کرتے ہیں, اور بھی جتنے حضرات ہیں سب نے یہاں پر سچائی کا ثبوت دیا. میں نے ایک بات کہی تھی اپنی تقریر میں کہ اگر رام ولاس پاسوان یا کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہو حق کا انکار کرے, حق کو نہ مانے, تو جو بھی ہو وہ ہماری جوتوں کی ٹھوکر میں ہے. اس کا غلط مفہوم بھی بعض لوگوں نے لیا کہ ہم نے اپنے معزز مہمان کو بلایا اور ان کی شان میں ایسی بات کہہ دی. یہ بالکل غلط ہے. اگر کسی نے یہ مفہوم لیا ہے, اگر کسی نے یہ رپورٹنگ کی ہے تو وہ غلط رپورٹنگ ہوگی. میری بنیاد یہ ہے کہ جو بھی غلط چیز پہ چلے گا, جو انصاف کا خون کرے گا, وہ پھر چاہے ہزار ہو یا لاکھ ہو, صاحب اقتدار ہو, صاحب منصب ہو, ہر مسلمان کے جوتے کی ٹھوکر پہ. مسئلہ یہ تھا کہ غلط ترجمانی نہ کی جائے. میں جنتا دل والے حضرات سے بھی کہوں گا اور اپنے رپورٹر سے بھی کہوں گا کہ میرے جملے کو غلط بنا کر پیش نہ کیا جائے, اور سی آئی ڈی حضرات سے بھی کہہ دوں گا کہ میرے جملے کی تحریف نہ کی جائے. میرا مطلب یہ ہے کہ میرے معزز مہمان, ہم نے ان کو اسی لیے بلایا تھا کہ ہم نے ان کو عزت دی. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سچائی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب انصاف ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ انصاف والے نہیں ہیں تو ان کو ہرگز نہ بلاتے. ہم رام ولاس پاسوان کو جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی وہ ہمیشہ دہاڑتے رہے, حق کا اعلان کرتے رہے, انصاف کی بات کہتے رہے, اقلیتوں کی طرف سے, بیکورڈ کلاسز کی طرف سے نمائندگی کرتے رہے. اس لیے ہم نے موقع دیا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہرگز ان کو موقع نہ دیا جاتا. تو میں نے جو جملہ استعمال کیا ہے اس کو بعض لوگ غلط رخ پہ پیش کر رہے ہیں. شاید وہ ہمارے اس جلسے کے نعوذ باللہ میں ان کی بدنیتی پہ حملہ نہیں کرتا یا ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعات کو توڑنے مروڑنے اور جلسے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو الفاظ کو بگاڑنے کی کوشش کیجیے اور نہ ہمارے اس جلسے کے احترام کو پامال کیجیے, اور نہ ہماری وہ شخصیتیں جو یہاں پر آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی گستاخی کیجیے. ہاں, ہم نے بلایا تھا ایک ٹاسک کے لیے, ایک مقصد کے لیے. ہم نے آپ کو بھی یہاں پر جمع کیا تھا ایک مشن کے لیے, اور یہ مشن صرف تقریروں سے ختم نہیں ہو جائے گا. یہ مشن صرف 12 دری کے اجلاس سے ختم نہیں ہوگا. میں آپ کو پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس مشن کو اب گلی گلی, کوچے کوچے, محلے محلے, قصبے قصبے, قریے قریے لے جانا ہو. ہمیں ان تمام طاقتوں کو اپنے ساتھ لے کر حق طلب کرنا ہوگا, اور ان طاقتوں کو جن کے ہاتھ میں بازدور حق دینا ہوگا. ہمارا یہ مشن ہے. اس مشن میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ انصاف کی اور انسانیت کی بات کہتے رہے, اس لیے ان کو بلایا. اس لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے الفاظ کو توڑنے اور مڑوڑنے کا ارادہ کیا ہے وہ سی آئی ڈی حضرات بھی سن لیں, اور جو یہاں پر ہمارے رپورٹر ہیں اگر انہوں نے الفاظ کی غلط ترجمانی کی تو میں ان کو خلاف نالش کروں گا, مقدمہ ان پر دائر کر دوں گا. لہٰذا وہ الفاظ کو صحیح طور پر رکھیں, وہ صحیح بات کہنی پڑے گی اور حق کا اعتراف کرنا ہوگا. اور جہاں میں نے وہ بات کری تھی میری اس بات کو بھی نوٹ کرنا ہوگا, ورنہ آپ بھی یاد رکھیے کہ اگر آج کے اس جلسے کی غلط ترجمانی کی جائے اور جس اخبار میں اس کو غلط رخ پہ پیش کیا جائے اس اخبار کے پنے پھاڑ لیجیے گا. میں اخیر میں آپ سب سے درخواست کروں گا, جب کہ جلسہ ختم ہو رہا ہے تب آئیے اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, اے اللہ ہماری دستگیری فرما, اے اللہ اہل حق کو اس ملک میں غالب فرما دے, اے اہل باطل کو شکست دے دے. اے اللہ وہ تمام لوگ جو ظالم ہیں ان کے پنجے توڑ دے, اے مالک ان کے دلوں کو مسمار کر دے. اے اللہ جن کو ظلم میں مزہ آتا ہے
جن کو انسان کے خون کی ہولی کھیلنے میں اور عورتوں کی عزتیں لوٹنے میں مزہ آتا ہے، اے خداوندہ ان کو زمین کا پیون بنا دے، اے اللہ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما، اے خداوندہ ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے، اے اللہ ہماری لو تجھی سے لگی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی غالب ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جس سے تیری نظریں پھر جاتی ہیں وہ شکست کھاتے ہیں، اے ہمارے مالک، اے ہمارے آقا، اے رحمان الرحیم، اے رب العالمین، اس ہندوستان میں حق کو غالب فرما، اس ہندوستان میں انصاف کو غالب فرما، اس ہندوستان میں انسانیت کو غالب فرما، اے اللہ اس ہندوستان سے ہر طرح کی بدی کو، برائی کو، بد اعتقادی کو، ہر برے عمل کو اے اللہ اس ہندوستان کو آزاد فرما دے، اے اللہ ہم سب کو انسانیت کا سچا سبق عطا فرما اور ہماری سب کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ بابری مسجد کو اسی جگہ قائم فرما دے، اور اے اللہ جتنی بھی مسجدیں اجودھیا میں ٹوٹی ہیں اور جتنی جانیں گئی ہیں اور جتنی آبروئیں لوٹی ہیں، اے اللہ تو ان کا رکھوالا بن جا، تو ان کی حفاظت فرما دے، اور جن ظالموں نے ایسا کیا ہے ان کو عبرتناک سزا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم